بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ اخلاق کا اصلی امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ سوچیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے۔ کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ ہر قسم کے برے حالات میں کچھ اچھا بھی ضرور ہوتا ہے۔ ایک خراب گھڑی بھی دن میں 2 بار صحیح وقت بتاتی ہے۔ جانتے بوجھتے کسی کے دکھ کا سبب نہ بنے، کیونکہ دکھ کی سختیاں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہیں لیکن وہ انسان کے اندر اتر کر گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو بہت سے شوق اور خواب چھوڑنے ہوتے ہیں جو آپ کا دل توڑ دیں لیکن روح کو شفایاب کر دیں۔ کبھی کبھی خاموشیاں، تنہائیاں، گہری سوچیں، یادیں اور گھر کا من پسند کونا بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں۔ خدا تم پر تو رحم کرتا ہے ہر شخص کی اصلیت دکھا کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پر خود ہی رحم نہیں کرتے۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں مل جاتا، کبھی کچھ، کبھی کبھی بہت کچھ ادھورا رہ جاتا ہے۔ شاید یہ ادھورا پن ہی ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا رب ہمیں خود سے جوڑنے کے لیے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ وہ ہمیں خود سے جوڑ کر ہماری تکمیل کر سکے، کیونکہ کئی بار ہم ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑتے ہیں، اور جب انسان اپنے رب سے جڑ جائے تو پھر کبھی تنہا نہیں رہتا۔ لوگ کیسا بھی سلوک کریں، حالات کتنے ہی مشکل ہوں، یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ لوگوں کی چالوں کو چلنے نہیں دے گا اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ توبہ ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں، اس کی شاخیں ہمارے ہونٹوں پر ہوتی ہیں۔ جب آنسو جو ہمارے پچھتاوے کی وجہ سے ہمارے دل کو بھگا کر ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں تو پھر توبہ کی شاخیں کھل جاتی ہیں اور وہ پھل دیتی ہیں۔ توبہ کے بغیر الفاظ اور جملے خشک بن جاتے ہیں۔ انسان سارے ہی خوبصورت ہیں
لیکن بہار کی خوشبو کسی کسی سے آتی ہے۔ جن کی آنکھیں بات بات پر بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور دل کے نہیں، سچے دل کے ہوتے ہیں۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں، فالتو سمجھیں گے۔ راضی رہا کرو رب کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور لوگ ہیں اس دنیا میں۔